ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں کئی حریت رہنماؤں کو ان کے خلاف 1998 میں سری نگر میں بھارت مخالف مظاہرے منعقد کرانے کے حوالے سے درج کیے گئے ایک جھوٹے مقدمے میں عدالت طلب کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع پلوامہ کے علاقے لتر میں مجاہدین کے ایک گروپ نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوان عرفان احمد راتھر کو ہوائی فائرنگ کے ذریعے سلامی پیش کی۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر فرید آباد میں پولیس نے ایک کشمیری ٹرک ڈرائیور محمد مقبول کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے وائس چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبد المجید ملک نے مقبوضہ کشمیر میں جاری مسلسل بھارتی محاصرے اور جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں کی حالت زار پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی میں قائم کشمیری پنڈتوں کی تنظیم نے امریکہ میں تعینات بھارتی سفارتکار سندیپ چکرورتی کے حالیہ بیان، جس میں انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی حکومت اسرائیلی طرز پر کشمیر میں ہندوؤں کی بستیاں بسائے گی، پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیری پنڈتوں کی حالت زار کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے جموں سے سری نگر کی طرف 11 سیاسی اور سماجی تنظیموں کے یکجہتی مارچ کو رام بن میں زبردستی روک لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں بھارتی سفارتکار کا بیان کہ بھارت کشمیر میں صہیونی طرز پر ہندو بستیاں بسا کر ریاست کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتا ہے، RSS کے اس توسیع پسندانہ سوچ کا عکاس ہے جس پر کئی دہائیوں سے کام جاری ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ بھارتی سفارتکار کے کھلے عام شرانگیز بیان پر اقوام عالم خصوصاً اسلامی دنیا ابھی تک خاموش ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما الطاف حسین وانی کی گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام شروع دن سے اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ ہندوستان اسرائیلی طرز عمل اپناتے ہوئے غیر ریاستی باشندوں کو آباد کرنا چاہتا ہے اور یوں کشمیر کو غزہ بنانا چاہتا ہے۔ اگر اسرائیل یہ کر سکتا ہے تو ہندوستان ایسا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ہندوستانی کونسلر جنرل کا یہ بیان ہندوستان کی حکومت کی عمومی پالیسی کا آئینہ دار ہے اور اس سے دنیا پر اب واضح ہو گیا کہ مودی حکومت کس پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ اس سلسلے میں دنیا بھر میں اب اس کی کنڈیمنیشن ہو رہی ہے، لیکن ہندوستان پر کسی قسم کا دباؤ اور ہندوستان کو اس سلسلے میں ابھی تک اکاؤنٹیبل نہیں بنایا گیا۔ اگر اقوام عالم خصوصاً اسلامی دنیا نے بھارت کے شرانگیز اور مسلم دشمن بیان پر سرد مہری اختیار کی تو اس سے بھارت کو شہ ملے گی اور وہ کشمیر کو ایک اور فلسطین میں تبدیل کر دے گا۔ لہذا دنیا خصوصاً مسلمانوں کو اس جارحیت کے سباب کے لیے خاموشی توڑنا ہوگی۔